أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. 3 آیات مبارکہ ہیں 157 سے 159 سورہ اعراف نماسی پارہ. یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہ لوگ کون ہیں جن کی بات ہو رہی ہے؟ وہ لوگ جو اس رسول امی نبی کی پیروی کرتے ہیں. کیا ہے؟ نبی کون ہے؟ رسول ہیں، نبی ہیں، امی ہیں. رسول النبی الامیہ، ٹھیک ہے، امی ہے جس کا ذکر وہ اپنے پاس یا اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، مکتوب ہے، وہاں درج ہے، ٹھیک ہے، وہ پاتے ہیں. وہ لوگ جو جن کی بات ہو رہی ہے وہ انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور انہیں برے کاموں سے روکتا ہے، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ طوق اتارتا ہے جو ان پر تھے. چنانچہ جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی، اس نور کی، واتبعوا النور، اس نور کی. کون سا نور؟ جو اللہ نے نازل کیا تھا، ہدایت، روشنی، ٹھیک ہے. تو اس نور ہدایت کی پیروی کی جو اس پر نازل کیا گیا. کیا فرمایا اللہ نے؟ الذی انزل معہ، ان کے ساتھ جو چیز آئی ہے اس نور کی پیروی کی، وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ مفلحون ہیں. قل، کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. اس کے رسول بن کر آئے ہیں. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. لا الہ الا ہو، وہی برحق الہ ہے، اسی کا حق ہے الہ ہونا اور اسی کا حق ہے کہ وہ دعویٰ کرے، اس کا دعویٰ سچا ہے. لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. لہذا تم اللہ پر اور اس کے رسول امی نبی پر ایمان لاؤ. کس پر ایمان لاؤ؟ نبی امی پر ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ اس کے تمام کلمات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ نبی بھی ایمان لائے ہیں. آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں بزرگ جو ہے نا وہ پیدائشی جو ہے بس کلمہ پڑھتے ہوئے پیدا ہوئے تھے. ایمان لانا پڑتا ہے. ایمان اپنے دل سے، رضا و رغبت سے، سمجھ بوجھ کر، علم کے ساتھ ایمان لانا پڑتا ہے. کچھ لوگ الٹی سیدھی اس طرح کی صوفیانہ باتیں جو کرتے ہیں نا، یہ صوفیانہ باتیں ان کے گھر کی باتیں ہیں. اور تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، عدل تو آپ حق اردو میں بھی بولتے ہیں نا، عدل کرو، عدل کرو. پیچھے آیت نمبر 156 پر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، فرمایا تھا نا، اور ہم عذاب ہے یا رحمت ہے جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں. تو بات یہ تھی کہ میرا عذاب ہے، میں اسے پہنچاتا ہوں جسے چاہتا ہوں، اور میرے رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے بات فرمائی تھی نا کہ میری رحمت نے ہر چیز کو کیا کیا ہے؟ گھیرا ہوا ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے کیا کیا ہے؟ اپنی وسعت میں لیا ہوا ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اسی بات کی یہاں پر وضاحت ہو گئی ہے. یہاں پر اس بات کی تفصیل بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس زمانے میں میری رحمت کے خاص طور پر مستحق لوگ کون تھے. کون لوگ ہیں آج کے زمانے میں خاص مستحق؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت مستحق کون تھے؟
آج جن کے پاس قرآن ہے، جو قرآن کا ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو مستحق کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ بات ہو رہی ہے کہ مستحق لوگ کون ہیں، ٹھیک ہے، کہ کن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہنچے گی. رحمت اللہ تعالیٰ کی جو گھری ہوئی ہے، کن کے درمیان گھری ہوئی ہے؟ تو اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 صفات مذکور ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ جن کو اللہ کی رحمت پہنچے گی یہ کہ وہ اتباع کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں. کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ جو رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں. ٹھیک ہے، ایک ایک چیز کو سمجھتے جائیے. اچھا، امی کا معنی کیا ہے؟ امی کا معنی یہاں پر آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جو پڑھنا نہ جانتا ہو، لکھنا نہ جانتا ہو. ٹھیک ہے، اور امی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس قوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب نہ آئی ہو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس قبیلے میں تشریف لائے اس سے پہلے کوئی کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس نہیں آئی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، رحمت ان کے پاس اس طور پر نہیں تھی جو اور لوگوں کے پاس تھی. ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک معنی ہے کہ جو پڑھنا، جس کا کوئی استاد نہ ہو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کون ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے پاس بیٹھ کر پڑھا نہیں، لکھا نہیں. ٹھیک ہے، کسی سے بھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. آپ امی تھے، اور امی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو یعنی کہنا چاہیے کہ علم تھا وہ کمال کا تھا، کمال درجے کا علم آپ کے اندر پایا جاتا تھا. اور وہ کیوں تھا؟ راضی بات ہے کہ آپ کو پڑھانے والا اللہ ہے. اور یہ بہت بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ امی ہونے کے باوجود آپ نے علوم نبوت، قرآن مجید اور احادیث کی شکل میں جو کچھ بھی لوگوں کو دیا، جو کچھ بھی آپ نے پڑھایا، بلکہ آپ یوں بھی کہیں کہ وہ جو عرب، جو ان پڑھ لوگ تھے، جیسی آپ اس قوم کو آپ کیا کہیں گے کہ جن کو یعنی کچھ بھی نہیں آتا تھا، یعنی کوئی شعور، کوئی طور طریقہ، کوئی تہذیب ان کے اندر نام کو نہیں پائی جاتی تھی. اس ان پڑھ قوم کو دنیا کی انتہائی تعلیم یافتہ اور مہذب ترین قوموں کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دے دی. وہ ایسے بن گئے کہ تمام دنیا کے استاد بن گئے، صحابہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ آپ ان کی زندگیاں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کون لوگ تھے اور کیسے لوگ تھے. مزید یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجدونہ، پاتے ہیں اس کو. وہ کہاں پر؟ اپنے پاس. عندہم، کہاں؟ کیا ہے؟ وہ لکھا ہوا ہے. کیا مراد ہے؟ کہ جو پچھلے نبی آئے تھے، پچھلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تھے، ان کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی صفت لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. اور سب نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو، اپنی اپنی قوموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت کی بشارت سنائی اور آپ کی پیروی، آپ کی اتباع کرنے کا حکم دیا. کیوں دیا؟ کہ اگر تمہارے زمانے میں وہ نبی امی تشریف لے آئے تو تم ان کی بات ماننا، ان کے پیچھے چلنا، اسی میں نجات ہے. تو اس لیے ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ موجود رہا، جنہیں ان کے علماء اور احبار خوب اچھی طرح جانتے بھی تھے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے اور سچ ہے، سچائی پر مبنی ہے کہ ان سب نے کیا کیا تھا؟ تورات ہو یا انجیل، اس میں لفظی بھی اور معنوی بھی تحریف کی تھی. تحریف کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی. بہت کم ہی انہوں نے جگہ ایسی تھی جہاں انہوں نے اپنی مرضی اس میں نہ ڈالی ہو، اپنی مرضی اس میں شامل نہ کی ہو. تو بہرحال یامرہم بالمعروف وینہاہم، نہیں تو آپ اردو میں بولتے ہیں نا، تو اس میں یا نکال دیجئے تو کیا بنے گا؟ نون ہا، نہا. ٹھیک ہے، یہ عربی کا لفظ ہے. بس اردو میں ابھی آپ نہیں بولتے ہیں نا منع کرنے کو، نہیں کرو، کیوں کر رہے ہو، یہ اس طرح سے سمجھ لیجئے. وہ انہیں نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں. یہ سابقہ یعنی آپ پچھلی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. اور فی الواقع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی ہی کا حکم دیتے اور برائی سے منع فرماتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب تم یہ ارشاد باری تعالیٰ سنو یا ایھا الذین آمنوا، تو ہمتن گوش ہو جاؤ، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی نیکی کا حکم دیا ہوگا یا کسی برائی سے منع کیا ہوگا. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں سب سے زیادہ اہم اور عظیم ترین بات وہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، کہ آپ سے پہلے دنیا میں تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا.
چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ آپ کو بات ہر جگہ ملے گی. یہ میں نے آپ کو سورہ نحل کی آیت سنائی ہے، آیت نمبر 36. اور یقیناً ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجا، رسول بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں اور طاغوتوں سے بچو، اپنا بچاؤ کرو، اجتناب کرو. اسی ضمن میں ہم آپ کو پہلے ایک حدیث شریف دکھا دیتے ہیں. یہ تو ایسے ہمارے سامنے بخاری شریف ہے، کتاب الجنائز ہے، اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث شریف ہے. بس آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہر الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ کہ ایک اعرابی نے یہ بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دودھ والے جانور مدینہ لے کر گیا، اور جب میں انہیں بیچ کر فارغ ہوا تو میں نے کہا کہ میں اس شخص سے ضرور ملوں گا اور ان کی بات کو سنوں گا. میری آپ سے اس وقت ملاقات ہوئی جب آپ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان چل رہے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں تھے اور ارد گرد یہ دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، یعنی پیچھے پیچھے چلنے لگا. یہ حضرات ایک یہودی کے پاس آئے جو تورات کو کھولے ہوئے اسے پڑھ رہا تھا اور اس سے وہ اپنے اس بیٹے کے بارے میں تسلی حاصل کر رہا تھا جو بڑا ہی خوبصورت نوجوان تھا اور موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا. ٹھیک ہے، یہ الفاظ اگرچہ میں آپ کو سنا رہی ہوں مسند احمد کے، لیکن بخاری میں بھی کچھ الفاظ ہیں تو اس لیے بخاری کو سامنے رکھا ہوا ہے. تو آپ کو بتانا ہی چاہ رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اپنے دونوں یہ صحابہ جو تھے حضرات کے ساتھ، اور آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، اور مسند احمد میں یہ بات بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا شدک بالذی انزل التوراۃ هل تجد فی کتابک ذا صفتی ومخرجی، میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تورات کو نازل فرمایا ہے، کیا تم اپنی کتاب میں میری صفات اور میری بعثت کا ذکر موجود پاتے ہو؟ تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ نہیں، یعنی اس نے جھوٹ بول دیا، اس نے کہا نہیں. لیکن اس کے بیٹے نے کیا کہا؟ اس کے بیٹے جو بیمار تھا، علیل تھا، علالت کی حالت میں تھا، بیٹے نے کہا کہ ہاں اس ذات کی قسم جس نے تورات کو نازل فرمایا ہے، ہم اپنی کتاب میں آپ کے اوصاف اور آپ کی بعثت کا ذکر موجود پاتے ہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو اپنے بھائی کے پاس سے اٹھا دو. ٹھیک ہے، اور یہاں کیا ہے، یہاں دیکھیں، یہاں پہ یہ حدیث نمبر بخاری شریف کی 1356. تو یہاں بھی دیکھ لیجیے آپ کہ یہاں اس کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیان کیا کہ ایک یہودی لڑکا، نام یہاں پہ لکھ دیا عبد القدوس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آیا جایا کرتا تھا، ملاقات کیا کرتا تھا. ایک دن وہ بیمار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا مزاج معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ. مسلمان ہونے کی دعوت دی، اور آتا ہے کہ کافی دور آپ تشریف لے گئے تھے اور پیدل تشریف لے گئے تھے. پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک ایک امتی کی کتنی فکر ہے، کتنی خبر ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سب مسلمان ہو جائیں. آپ نے دوزخ دیکھی تھی، اللہ نے آپ کو دوزخ دکھائی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سیدھے راستے پہ چلنے کی بھی اور دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق دے. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو باپ اس کے پاس ہی موجود تھا. اس نے کہا کہ کیا مذائقہ ہے؟ اس کو تو ظاہر ہے کہ اب تو تم جا ہی رہے ہو دنیا سے، ٹھیک ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مان لو. ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں مان لے، اس نے کہا. چنانچہ وہ بچہ اسلام لے آیا، یعنی اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. اس نے لا الہ الا اللہ تو ظاہر ہے اس کا قائل تو تھا ہی، اس نے محمد رسول اللہ بھی مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے فرمایا شکر ہے اللہ کا جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا دیا. دیکھیے میں اور آپ ہوں تو کس کی تعریف کریں گے؟ اپنی تعریف کریں گے، اپنی واہوائی کریں گے، اپنی بڑبتی کریں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ پر خوب رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ نے کیا تعریف کی؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار. سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اس کو آگ سے بچا لیا. آپ نے اس کو دعوت دی. کیا دعوت دی؟ آپ نے دعوت دی فقال لہ اسلم، مسلمان ہو جاؤ. تو اس نے دیکھا کدھر؟ ابھی ہی اپنے والد کی طرف دیکھا. تو بہرحال یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے. ان لوگوں نے بہت تبدیلی کر دی تھی تورات اور انجیل میں، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اس میں موجود تھیں، پائی جاتی تھیں. کوئی بھی ظاہر کتاب آپ تبدیل کریں گے، کتنی بھی تبدیل کریں، لیکن اصل تو آپ بدل نہیں سکتے. اہل نظر پہچان لیتے ہیں. وہ بچہ بہت خوش نصیب تھا، وہ نوجوان بہت خوش نصیب تھا
جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پہچان بھی لیا اور مان بھی لیا، قبول بھی کر لیا، اسلام بھی لے آیا اور آگ سے بھی بچ گیا اور جنت میں داخل بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ، باپ یہودی تھا اور بیٹا مسلمان، صحابی بن گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا نصیب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان خوش نصیبوں میں کرے کہ ایمان والوں میں زندہ رہیں، ایمان والوں پر وفات ہو۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اب اس پہ ذرا غور کیجئے کہ حلال اور حرام کرنا کس کا حق ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ کوئی نبی، کوئی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہ کسی حرام چیز کو حلال کرتے ہیں، نہ کسی حلال چیز کو حرام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حلال و حرام صرف اور صرف یہ اللہ کا حق ہے، کسی کا بھی حق نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے پیر صاحب سے پوچھ کر کام کرتے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب نے کہا کہ یہ حرام کام کر لو، یہ تمہارے لیے حلال اور جائز ہے، تو وہ حرام ہو جائے گا، یہ جان لیجئے۔ اور یہ حق صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اور نبی کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم دیے سے کرتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ آج خود نہیں کرتے کہ آج خود کسی چیز کو حلال کہہ دیا، کسی چیز کو حرام کہہ دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں حدیث میں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھایا، لیکن آپ نے اس کو حرام نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کھاتا، میرا دل نہیں بھرتا، لیکن تم کھاؤ، ٹھیک ہے؟ تمہیں حرام بھی نہیں کہتا میں، کیونکہ ظاہر جب اللہ نے حلال کیا ہے تو رسول اللہ اس کو حرام نہیں کرتے۔ اور میں بھی آپ کو قرآن سے بھی کچھ مثالیں دکھا دوں گی۔ طیب کو تو آپ بھی اردو میں طیب کہتے ہیں، طیب کے معنی پڑھاتے بھی ہیں بچوں کو نا، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، یہ وہی طیب ہے، پاک، پاکیزہ، ٹھیک ہے؟ اور خبیث کی جمع یہ ہے خبائث، ناپاک، ٹھیک ہے؟ جیسے باتھ روم جانے کی دعا آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے؟ جو گندے قسم کے جن ہوتے ہیں، شیاطین، ان کو بھی خبائث کہتے ہیں۔ خبث اور خبائث یعنی مؤنث اور مذکر کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ جو طیب چیزیں ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھی، قرآن میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یا انہوں نے خود بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ جیسے انہوں نے حرام کر لیا تھا کہ اونٹ کا گوشت اور چربی، کچھ اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ حرام کر لیا تھا، تو اس کو کیا کیا؟ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حلال قرار دیا، کھایا بھی اور کھلایا بھی۔ اور جن ناپاک چیزوں کو انہوں نے حلال قرار دے رکھا تھا، جیسے سور کا گوشت اور شراب وغیرہ پیتے تھے نا، آپ کو پتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا؟ حرام قرار دیا۔ کیوں دیا؟ اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں کیا معلوم ہوا کہ جو چیز شریعت نے حلال قرار دی ہے وہ طیب ہے، اور جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ خبیث ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اور بھی پڑھا ہوگا، پیچھے ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا حرام کیا تھا؟ وسیلہ، بحیرہ، سائبہ اور حام، یہ سب کیا کیا تھا؟ انہوں نے حرام کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں پڑھ کر ان کو سنایا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ بحیرہ، نہ وسیلہ، نہ حام، نہ سائبہ، کچھ نہیں ہے، یہ سب کھاؤ پیو، سب پہ سواری کرو، سب کا دودھ پیو، سب کا گوشت کھاؤ، سب حلال ہے۔ جب حلال ہے تو پاکیزہ ہے، اللہ کا حکم ہے کھاؤ، اللہ نے منع کیا نہ کھاؤ، بس۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے بوجھ، ان کے طوق، ان کے جو گلے میں ڈلے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اتارتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں۔ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 3038۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے جو بوجھ تھے، جو طوق تھے، جو ان کے سر پر تھے، جو ان کے گلے میں تھے، اتارتے ہیں۔ یعنی کیا کرتے ہیں؟ آپ آسانی اور سہولت لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب گورنر بنا کر یمن بھیجا تو اپنے ان دونوں گورنروں سے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہاں دیکھیے، یہ دیکھیے، دونوں گورنروں کا نام ہے، دونوں صحابی رسول ہیں، یمن بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، ہدایت کیا فرمائی؟ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا۔ سختیوں سے کیا مراد ہے؟ کہ کیا ان کے لیے جائز ناجائز کا فرق ختم کر دینا؟ نہیں، اپنی طرف سے کوئی چیز کو ان کے لیے سختی بنا کر پیش مت کرنا۔ جو قرآن و سنت کا جو حکم ہے بس اتنا ہی، وہی ان کے لیے رکھنا۔ دیکھو، خوش رکھنا یعنی ان کو خوشخبریاں سنانا، نفرت نہ دلانا، ان کو اس طرح سے دین بنا کر مت پیش کرنا کہ وہ دین سے نفرت کرنے لگ جائیں، بلکہ ان کو اس طرح سے دین پیش کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف نہ پیدا کرنا، یعنی آپس میں نہیں کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، آپس میں لڑنے لگ جاؤ، ایسا مت کرنا۔ حدیث کے دیکھیے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں، ذرا آپ پڑھیں، عربی میں پڑھا کریں کبھی تاکہ یاد ہو جائے۔ کیا فرمایا؟ یسرا،
ویسے آپ کو بتاؤں یسرو کی طرح بھی صیغہ ہے، لیکن ظاہر صیغوں کا بھی فرق ہوتا ہے کہ وہاں پر معنی کیا بننا ہے. یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. یہ دیکھیے الفاظ دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے، آسانیاں پیش کرنا، مشکلات میں مت ڈالنا، خوشخبریاں سنانا، نفرت نہ دلانا، اتفاق اور اتحاد سے رہنا، اختلاف نہ کرنا. اب دیکھ لیتے ہیں اسرا کا معنی. اسرا کیا ہے؟ اسرن بوجھ. ٹھیک ہے، اس سے کون سا بوجھ مراد ہے؟ مراد وہ سخت احکام ہیں. پچھلی امتوں میں کچھ احکام ایسے تھے جو سخت تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر وہ احکام آسان کر دیے. تو اسرن اصل میں ثقل کو، بوجھ کو کہتے ہیں، اور کچھ وعدہ اور عہد کو بھی کہتے ہیں. یہاں دونوں ہی معنی لے لیں. اور وہ اعمال جو یعنی تھوڑا سا سخت ترین ہو، مشکل ترین ہو. تو ان کی شریعت میں کیا تھا؟ کچھ اس طرح کے احکامات تھے کہ اگر کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے تو پھر وہ کپڑا کیا کریں گے؟ دھونا پڑے. جیسے ہم لوگ دھو لیتے ہیں پاک ہو جاتا ہے، اور ان کو کیا کرنا ہوتا تھا؟ کاٹنا پڑتا تھا. اس کپڑے کو کاٹیں گے تو پاک ہوگا. اسی طریقے سے جب حیض کے دن ہوتے ہیں خواتین کے، جو خصوصی یعنی ایام یعنی حیض کہیے یا پیریڈس جو ان کے دن ہوتے ہیں، تو اس خاتون کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ یہ کیا تھا؟ یعنی ان کے لیے یہ مناسب نہیں تھا، روا نہیں تھا. کھانا پینا تک بھی ان کے لیے ممنوع تھا. اور پھر وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جو ہے اس کو الگ کر دیتے تھے اس خاتون کو. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مال غنیمت کا استعمال بھی جائز نہیں تھا، بلکہ اس کو کیا کرتے تھے؟ ایک جگہ جمع کر کے اس کو آگ لگا دیتے تھے، جلا دیتے تھے. ٹھیک ہے، مال غنیمت بھی کھانا جائز نہیں تھا. شرک کرنے والوں کی سزا کیا تھی؟ اس کی معافی کیا تھی؟ کس طرح ہوتی؟ کہ ان کو قتل کیا جاتا. ٹھیک ہے، ہماری امت میں کیا ہے؟ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. اس امت میں یہی ہے نا. اس کے علاوہ عبادت، نماز وغیرہ کا جو حکم تھا وہ کہاں تھا؟ وہ عبادت خانوں ہی میں ہی ادا کرنا ضروری تھا. ٹھیک ہے، کہ جیسے ہمارے یہاں تو کہیں بھی نماز کا وقت ہو آپ کہیں بھی پڑھ لیں. ساری زمین اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دی، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خصوصیت ہے جو اللہ نے آپ کو شریعت دے کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں تو وہ تھیں کہ جو واقعی شریعت میں حرام قرار دیا گیا تھا اور مشکل بوجھ تھا، لیکن کچھ کو انہوں نے اپنے اوپر خود بخود لاگو کر لیا تھا. اب جیسے خاتون کے جو یعنی خاص پیریڈ والے دن ہوتے تھے، تو اس سے کھانے پینے مطلب نہ کھاتے پیتے تھے، اس کے ساتھ کھانے پینے میں علیحدگی کر دیتے تھے. وہ تو تھا ہی، اس کی رہائش بھی الگ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، اس کو الگ الگ کمرے میں یعنی وہیں رہے، وہیں بیٹھے، وہیں کھائے، نہ کسی کے ساتھ ملے جلے. یہ سب ان کی اپنے خود ساختہ تھی. تو یہ خامخواہ کا یعنی ایک کام حرام کر دیا تھا. تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کر دیا. اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم کھائیں پیئیں بھی، ساتھ میں بیٹھیں اٹھیں بھی، بات چیت بھی کریں، اور جیسے اپنی جو ہماری رہائش ہے، جو ہمارے کمرے، وہیں پہ لیٹیں، وہیں پہ سوئیں. تو ہمارے لیے پابندیاں نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے ہم پر پابندیاں نہیں لگائیں. ان لوگوں نے اسخود لگا لی تھی. تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو جو انہوں نے اسخود حرام کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے حلال کر دیا. جب انسان اپنی عقل سے کچھ نہ کچھ باتیں دین میں یا دنیاوی رسومات میں ایجاد کر لیتا ہے، تو خود بخود مشکل میں گر جاتا ہے، مشکل میں پڑ جاتا ہے. جو لوگ نہ کریں پھر ان کو مطعون کیا جاتا ہے، ان کی توہین کی جاتی ہے. تو زندگی کیا ہوتی ہے؟ تنگ ہو جاتی ہے، زندگی دشوار ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، جن سے لوگوں کی زندگی بہت مشکل میں پڑ جاتی ہے. اور جو نہ کتاب اللہ میں ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کے عمل میں نہ ہو، تو وہ چیز اپنا کر اپنے آپ کو خواہ دشوار کرنا تو ظاہر کوئی عقل کی بات تو بہرحال نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کو بھیج کر وہ تمام بوجھ اور طوق اتار کر اور وہ تمام پابندیاں توڑ کر اصل اسلام پیش فرمایا جو نہایت سادہ اور آسان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور محبوب عمل وہ ہیں جو مستقل کیے جائیں، اگرچہ وہ تھوڑے ہوں، یعنی باقاعدگی کے ساتھ کیے جائیں. ایسا نہیں کہ ایک دن آپ نے بہت کچھ کر لیا، دوسرے دن کچھ نہ کیا. آپ خود ہی سوچیں نا کہ ایک دن آپ کو 10 کپ چائے دے دی جائے اور ایک دن آپ کو 1 کپ بھی نہ دی جائے، آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا فیل کریں گے؟ آپ سوچیں، آپ خود سوچیں. ایک دن آپ نا دن بھر لائٹ میں رہیں اور دوسرے دن آپ بالکل اندھیرے میں رہیں، ایک چراغ بھی نہ ہو، اور ایک دن پورے گھر میں نا 100 لائٹیں جل رہی ہوں. تو یہ کوئی بات ہوئی؟ والاغلالا، اغلالا کو جان لیجیے جمع ہے یہ، اور اس کا واحد کیا ہے؟ غلن ہے. اس کا معنی ہے زنجیر. اس سے مراد بھی شریعت موسوی علیہ السلام کے شدید اور سخت احکام ہیں. جیسے کہ ہفتے کے دن کا تھا کہ ہفتے کے دن ہر دنیاوی کام ان کے لیے کیا تھا؟ منع تھا. اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو دیت کی گنجائش نہیں تھی،
کہ ہاں بھائی پیسے دے کے معاف کر دو، نہیں، بلکہ قاتل کو بطور قصاص کیا کرنا ہوتا ہے؟ قتل ہی کر دینا، یہ ضروری اور لازمی تھا۔ اسی طرح کئی دیگر احکام تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کی آمد ہوئی تو ان تمام میں تخفیف، ہلکا پن اور نرمی کر دی گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو بھیج کر ہمارے لیے بہت ہی آسانیاں عطا فرما دی۔ ہم جتنا اپنے مالک کا شکر کریں ہمارے لیے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی آسانیاں عطا فرما دی۔ آپ کو بھیج کر ہمارے لیے گویا کہ بہار بھیج دی اللہ تعالیٰ نے، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کائنات میں اجالا کر دیا، اور جتنے بھی توہمات تھے، جتنے بھی لوگوں کے یہ یعنی کہنا چاہیے غلامی کی زنجیریں تھیں، سب کاٹ ڈالی اور انسان کو شرف انسانیت سے آشنا کر دیا گیا۔ اب اسی آیت کے آخر میں دیکھیے کیا فرمایا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ۔ یعنی آپ دیکھیں تو اسی آیت کے آخر میں بڑے اختصار کے ساتھ، یعنی مختصر انداز میں اور بہت جامع طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فلاح اور سعادت سے صرف وہی لوگ سرفراز ہوں گے جو آخری نبی پر سچے دل سے ایمان لائیں گے اور آپ کی تعظیم و تکریم میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، اور آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کی خدمت، اس کی نصرت اور اس شریعت کی تائید کے لیے ہر قربانی دینے پر تیار رہیں گے، ایکٹیو رہیں گے، مستعد رہیں گے، اور اس کے نور تابع قرآن حکیم کے ارشادات پر عمل کرنے کے لیے دل و جان سے آمادہ ہوں گے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ قرآن کا حق جب ہی ادا ہوگا کہ جب آپ قرآن کے مشن کو لے کر آگے چلیں گے۔ دیکھیں، قرآن کے مشن کو بھی آگے لے کے چلنا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو سب سے زیادہ مقدم رکھا جائے، آپ کی سنت کو مقدم رکھا جائے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں ہے تو آپ کا ظاہری جو بھی آپ زبانی کلامی دعویٰ کرتے ہیں وہ سب دعوے آپ کے کیا ہوں گے؟ بیکار اور باطل ہوں گے، دعووں سے کبھی بھی آپ کا کام نہیں بننے والا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي کیا فرمایا؟ أُنزِلَ مَعَهُ، یہ اس نور کی بھی پیروی کرنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرنی ہے، آپ کے دین کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے سامنے نہیں ہے نا کہ ہم آپ کی کوئی مدد کریں، آپ کی کوئی خدمت کریں، ٹھیک ہے؟ اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ آپ کی تعظیم و توقیر میں کیا کرنا ہے؟ آپ کے دین کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، یہی ہے دین اسلام کی مدد، شریعت کی یہی ہے، اور اس نور کی ہمیں پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ یہی قرآن ہے، یہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، وہ نور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وحی الہی ہے جو قرآن و سنت کی صورت میں قیامت تک محفوظ ہے۔ اولئک هم المفلحون سے آپ کو کیا معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد آپ کی آمد کا علم ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ جیسا ہی ایمان کا دعویٰ کرے، کوئی اور اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، یوم آخرت کو مانتا ہے، لیکن اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو یقین مانیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتا، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور آپ کا لایا ہوا قرآن، اس کو اپنے سامنے رکھنا، اس کے پیچھے چلنا، اس کی اتباع کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور آیت مبارکہ کے اس حصے سے جو لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے۔ اب اس سے جو لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں، یہ رزلٹ لیتے ہیں کہ جناب والا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہیں، آپ کے ہی یعنی ہاں اور نہیں میں شریعت جو ہے وہ پنہا ہے، اور آپ اگر ہاں کہہ دیں تو وہ شریعت بن جائے، آپ نہیں کہہ دیں تو وہ یعنی شریعت سے خارج ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے ہیں، شریعت دے کر بھیجے گئے ہیں، اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں، اللہ کے حکم سے حکم دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے منع فرماتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختار کل نہیں ہے کہ آپ جو کہیں گے تو وہ شریعت ہوگی، بلکہ اللہ کے حکم سے کہیں گے تو شریعت ہوگی۔
یاد رکھیے اس بات کو. آئیے پھر قرآن کے پاس چلتے ہیں, قرآن سے ہی پوچھتے ہیں, اور قرآن و حدیث دونوں جگہ آپ کو یہ چیز ملے گی. دیکھیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, ما احل اللہ لک, کیا فرمایا, تبتغی مرضات ازواجک. ذرا اس کا ترجمہ دیکھیے, میں آپ کو دکھاتی ہوں. اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ یہ تو ترجمہ تفہیم القرآن کا تھا. میں آپ کو احمد رضا کا ترجمہ دکھاتی ہوں. 28ویں سپارے کی آخری صورت ہے سورہ تحریم. ترجمہ احمد رضا کا ہے, کنز الایمان. یہ دیکھیے کیا ترجمہ کیا ہے, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اے غیب بتانے والے نبی, تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی؟ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں ملتی ہے بات یہ کہ شہد کے لیے آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ شہد نہیں کھائیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ آپ شہد کو کیوں حرام کر رہے ہیں, اللہ نے حلال کیا ہے. تو یعنی یہ شہد کھانے کا وقفہ بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو اپنی مرضی سے حلال و حرام کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں لے کر آئے تھے. ہاں اللہ تعالیٰ ہی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کہ یہ آپ حلال کر دیں تو حلال ہے, اگر آپ حرام کر دیں تو حرام ہے. لیکن از خود آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کہیں, کوئی یہ کہے تو وہ آپ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ شرک کسی طرح کا بھی گوارا نہیں ہے. قرآن مجید میں اور بھی بہت سی آیات ہیں, لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اس کے علاوہ احادیث میں بھی آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی. تو یہ بات کہنا بالکل بھی مناسب بھی نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز و ناجائز کرنے کا از خود حق رکھتے ہیں. ایسا کہنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. اور شرک تو آپ کو پتہ ہے, کسی کے ساتھ بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ملا دیں گے, کسی کو بھی کوئی بھی چیز, چاہے وہ انسانوں میں ہو, چاہے وہ کوئی چیز اور ہو, غیر مخلوق ہو, پتھر ہو, کچھ بھی ہو, وہ کسی بھی صورت میں جائز اور روا نہیں ہے, اور وہ قابل معافی جرم بھی نہیں ہے. تو بہت سے لوگوں نے کیا کیا ہے, اپنے پیروں کو, بہت سے لوگوں نے اپنے مولویوں کو, بہت سے لوگوں نے اپنے بڑوں کو ایسا بنا لیا ہے کہ وہ اللہ کے دین میں, اللہ کی شریعت میں دخل دینے لگ گئے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں, اور چل کس کے راستے پہ رہے ہیں خود ہی سوچ لیں. فرائض کی پابندی کرتے نہیں ہیں, شریعت کی پابندی کرتے نہیں ہیں, اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں, اور اپنی اور اپنے مولویوں اور جاہل عوام کی خود ساختہ رسوم اور رواج کے بوجھ اور توق اپنے اوپر ڈال کر اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے, حج پر جائیں گے نہیں, بہت سے ایسے آپ کو ملیں گے دیوانے کہ وہ حج پر نہیں جاتے, مگر کیا کرتے ہیں, قبروں پر عرسوں میں ہزاروں لٹا دیتے ہیں. وہاں میلہ ٹھیلا خوب لگا رہے گا, نماز نہیں پڑھتے مگر مرشدوں کے وظائف پر گھنٹے لگا دیتے ہیں. جناب کیا کر رہے ہیں, یہ ان کے مرشد کا دیا وہ وظیفہ ہے, وہ پڑھ رہے ہیں. زکوٰۃ نہیں دیتے مگر میت کے موقع پر کیا کرتے ہیں, خوب دیگیں چڑھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں, خوب لٹاتے ہیں, خوب خرچ کرتے ہیں, بلا وجہ. شادی کریں گے, خوب دکھاوا کریں گے, خوب پیسے پھینکیں گے, بیجا خرچ کریں گے, اور بیجا دکھاوا کریں گے, بیجا اڑائیں گے, لیکن لڑکیوں کی میراث نہیں دیتے. جو وراثت ہے نا, وراثت نہیں دیتے ان کو. جو حق ہے, یعنی جو جائز چیز ہے, جو حلال ہے, جو دینا ہے, جس کا حکم ہے وہ نہیں کرتے, اور جس کا حکم نہیں ہے, جس سے منع کیا گیا وہ کرتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں, ہم عاشق رسول ہیں. بہنوں کو اپنے باپ کے مال میں سے حصہ نہیں دیں گے, بیٹیوں کو حصہ نہیں دیں گے, لیکن کیا کریں گے, جہیز کے لیے اور اس کے علاوہ دکھاوے کے لیے. بھائی بیٹی کو اپنے جو چاہے دو, کوئی منع نہیں ہے, زندگی میں دو, مرنے کے بعد تو ان کا ظاہر جو حصہ بنتا ہے وہ ہے, لیکن یہ ہے کہ کیا دکھاوا خوب کریں گے, پکڑ کے دکھائیں گے, دیکھو میں نے یہ دیا ہے, تو ایک کو بتائیں گے ہم نے یہ دیا, اپنی بیٹی کو ہم نے یہ دیا ہے, پتا ہے آپ کو. ایسے ہال میں شادی کریں گے کہ بس بہت عالیشان ہو, شاندار ہو, چاہے کتنا ہی مہنگا ہو, کتنے ہی لاکھ کا ہو, 15 لاکھ کا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, 2 گھنٹے کے لیے 15 لاکھ بھی دے دیں گے. ایسے بیوٹی پارلر سے میک اپ کروائیں گے جہاں پر ہزاروں بلکہ لاکھوں ایک دن میں 2 گھنٹے کے لیے دے دیں گے, لیکن وراثت میں حصہ نہیں دیں گے. کیا ہے یہ, ناجائز کو اپنے طور پر جائز کر لیا اور جائز کو ناجائز کر دیا. بیٹیوں کا حصہ دینا جیسے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے. سوچیے تھوڑی دیر کے لیے, یہ سوچنے کی باتیں ہیں. لیکن وقت اور حالات ایسے ہیں کہ اب آپ کہیں تو کس سے کہیں, فریاد کریں تو کس سے کریں فریاد, کیونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے.
جو بوجھ تھا جو اللہ کے نبی نے اتار دیا اللہ کے حکم سے، وہ بوجھ انہوں نے پھر لاد لیا اپنے اوپر، ٹھیک ہے. جو آسانیاں تھیں اس کو اویل ہی نہیں کی، آسانیاں اویل کرنی تھی اس کو اویل نہیں کیا. اپنی طرف سے دین میں طرح طرح کے جو ہے رنگ برنگے جو ہے وہ شگوفے، رنگ برنگے بیل بوٹے لگا کر فٹ کر دیے، خوب اچھے ڈیکوریٹ کر دیے. اب اسی پہ خوش ہیں، اسی کو کہہ رہے ہیں یہ نور ہے، یہی نورانی ہے، یہی چمکدار ہے، یہی سیدھا رستہ ہے، اور بس اسی پہ چل کے جنت میں چلے جائیں گے. ہمارے بڑے بھی ایسا ہی کرتے تھے، ہمارے بزرگ بھی ایسا ہی کرتے تھے، اور ہمیں مولانا صاحب نے ایسا ہی بتایا ہے. بس جناب والا ہماری کیا بات ہے، بس جہنم تو بس ہم وہاں سے جب پل سے گزریں گے تو جہنم تو خود ہی ہم کو بس بجلی کی سے تیزی سے گزار دے گی، اور نامہ اعمال ہمیں تو ملنا ہی داہنے ہاتھ میں ہے. اور بس ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، آپ کا ایک اشارہ ہوگا، مرشد کا ایک اشارہ ہوگا، بس یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے. بس کوئی فکر کی بات ہی نہیں. مرشد نے ان کو اتنا بے فکر کر دیا ہے کہ بس جب تک تم توبہ نہیں کر لو گے تم مرو گے نہیں، تم کچھ بھی کرتے رہو، تم کتنا ہی اللہ کا حق کھا لو تم کافر ہو گئی نہیں، تم کتنے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے رونگ دو، تمہیں کچھ فرق پڑنا ہی نہیں ہے کہ تمہیں تو تمہارا مرشد بچا لے گا، تمہارا مولوی بچا لے گا، تم نے اس کو پیسے خرچ کیے تھے نا. کیسی یعنی عقلیں ماری گئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، سمجھنے کی توفیق دے. قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں، اور پڑھیں اور سمجھیں کیسے؟ جیسے رسول اللہ نے سمجھایا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے، جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، جیسے صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. وما توفیق الا باللہ. لیکن کوشش تو ہمیں اور آپ کو کرنی ہی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کی توفیق دے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے.